الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کتاب ریاض الصالحین، باب نمبر 3، باب الصبر، اس کی حدیث نمبر 48 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصنی قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری کتاب الادب۔ حدیث نمبر 6116، مشکات میں یہ حدیث اس کا نمبر ہے 5104۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی تو مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے کئی بار یہی سوال دہرایا تو آپ نے یہی فرمایا، ہر بار یہی فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو مومن کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے، اور محبت بھی اللہ کے لیے، اس کا دینا بھی اللہ کے لیے، اس کا لینا بھی اللہ کے لیے۔ وہ اپنی نفس کے لیے غصہ نہیں کرتا، اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا۔ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو تو اس پر غصہ کرنا عبادت ہے، سنت انبیاء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض اوقات غصہ میں آتے تھے۔ جب ایک آدمی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی جو ہیں وہ ہمیں نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں، تو ہم کاروباری لوگ ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو نماز پڑھائے اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، تو ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بیمار بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں، اور بوڑھے بھی ہیں۔ اور جب خود نماز پڑھے وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، کہ لو نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا ہر غصہ حرام ہے؟ عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، انسان کو آ ہی جاتا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں۔ ہاں، غصے کا بے جا استعمال برا ہے۔ بعض صورتوں میں غصہ ضروری بھی ہے، مثلا جہاد کے وقت اگر غصہ نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے کس طرح لڑیں گے؟ بہرحال غصے کا ازالہ یعنی اس کا نہ آنا ممکن نہیں، امالہ ہونا چاہیے، یعنی غصہ کا رخ دوسری طرف پھر جانا چاہیے، یہ آخرت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حدیث نمبر 45، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری میں کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 6114، مشکات شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ نفس سے جہاد کرنا زیادہ مشکل ہے، جہاد اکبر ہے۔ نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ دشمن سے جہاد کرنا یہ چھوٹا جہاد، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا، نفس کو اللہ کی مخالفت سے روکنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کی مخالفت کرے، اس سے جہاد کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور غصے کو اپنے آپ سے روکے، اصل میں پہلوان وہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نفس سے جہاد کرنا دشمن سے جہاد کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر قابو پانے والے کو اس سے بھی بڑا پہلوان کہا، جو لوگوں پر غالب ہو کر انہیں بچھاڑ دیتا ہو۔ بردباری کا پہلا صلہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آدمی کو بردباری، غصہ برداشت کرنے کا پہلا عوض یہ ملتا ہے کہ تمام لوگ اس کے طرفدار ہو جاتے ہیں اور اس کے مخالف کی مذمت کرتے ہیں۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 49 ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى ما عليه خطيئة، رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2407، اور یہ مشکات میں حدیث 1567 یعنی 67 نمبر ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مرد و عورت کی جان، اولاد اور مال میں مسلسل مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح فرمایا ہے۔ مصیبتوں سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہاں حدیث میں مذکور گناہوں سے مراد حقوق اللہ کے گناہ صغیرہ ہے، ورنہ شرعی حقوق یوں ہی بندوں کے حقوق بیماری وغیرہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مقروض یا بے نمازی جب کبھی بیماری سے اٹھے تو گزشتہ قرضے بھی معاف ہو گئے اور نہ پڑھی ہوئی نمازیں بھی معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنہ، بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424، اور مشکوٰۃ شریف میں اس کا نمبر ہے 1731۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرات المناجیح میں ہے یہ حدیث پاک، ہر بیماری کو عام ہے۔ ماں باپ، بیوی، اولاد، حتیٰ کہ فوت شدہ، تندرستی وغیرہ جس پر بھی صبر کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا۔
لہٰذا یہ حدیث بڑی بشارت کی ہے۔ سارا کنبہ لٹا کر یہ بولے حسین، سارا کنبہ لٹا کر یہ بولے حسین، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے،